अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अर्ली मॉर्निंग है और वेदर आज जो है वो ठंडा ठंडा सा है। और मेरा जो घर का व्यू है वो कोई इतना ख़ास नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं, तो मैं बाहर निकली और आपको दिखा रही हूँ कि काफ़ी ये सुबह सुबह का टाइम है। परिंदे जो हैं वो अपनी रिस्क रोज़ी की तलाश में निकल पड़े हैं और बादल काफ़ी ज़्यादा मूव हो रहे थे और बहुत करीब थे। तो असल में मैं आपको वो दिखाना चाह रही थी कि सुबह सुबह बादल जो हैं वो कितने ज़मीन के करीब आ रहे होते हैं। तो ये भी मूव हो के इस तरह से वो जा रहे हैं जहाँ पे इन्होंने अपना काम करना है, जहाँ पे बरसात करनी है, बारिश बरसानी है, या कह लें कि सूरज की किरणों को ज़मीन पे पहुंचने से रोकना है, छाँव करनी है। अपने अपने काम के लिए सब चीज़ें जो है वो सुबह सुबह अपने कामों को निकल पड़ती हैं। तो हम भी हस्बे मामूल उठ गए हैं और अब उठ के थोड़ा सा बाहर का मौसम चेक किया और उसके बाद अभी टाइम है तो मैंने सोचा चलें थोड़ी देर के लिए अभी जो है वो थोड़ी सी सूरह यासीन पढ़ लेते। तो अभी मैं अंदर आ गई हूँ और अंदर आके मैं सूरह यासीन पढ़ने लगी हूँ और ये इस पे मेरी वालिदा साहबा का नाम लिखा है, उनके एसाले सवाब के लिए दुआ लिखी है कि ये सूरह यासीन जो है वो ख़ुद मेरी जो सिस्टर हैं उन्होंने बनवाई थी वालिदा साहबा की वफ़ात के बाद, और ये इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। तो इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत रोज़ बना हुआ है और इसी रोज़ की खुशबू इसमें से आती है। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी सी महक और बहुत ही प्यारी सी खुशबू नज़र आती है। तो चले जी, जो देखने वाले हैं वो भी मेरी वालिदा साहबा की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दें एक दफ़ा। तो बहुत शुक्रिया आपका अगर आप ऐसे करेंगे। तो बहरहाल सुबह का जो ये पहर होता है या कह लें या ये जो साहतें होती हैं ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन होती हैं। जिस तरह से ये खूबसूरत खूबसूरत पाकीज़ा पाकीज़ा मौसम होता है ना, इसी तरह ये सुबह का उजाला होता है। तो आपकी अपनी ज़ाती फीलिंग भी इसी तरह से होती है। आप ख़ुद को इतना वो काम और इतना वो अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं कि आप कहें कि दिन को 9, 10, 11 बजे उठने वाले लोग ये चीज़ें फ़ील नहीं कर सकते। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों की तौफ़ीक दे और हम लोग जो है वो इस तरह का। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपकी सुबह सुबह इतनी तबीयत ठीक नहीं होती, आप जो है वो इस तरह से उठ नहीं सकते हैं सुबह सुबह। तो अल्लाह ताला बस ये हिम्मत, ताकत, हौसला और तौफ़ीक दे कि हम लोग जो है ना वो अर्ली मॉर्निंग उठें और रात को जल्दी सो जाएं। तो ज़िंदगी के मामलात तो चेंज हो चुके हैं, बहरहाल इंसान कोशिश अपनी तरफ से करता है। तो दूसरी बात ये, पढ़ने के बाद अभी जो है ना वो मैंने क्लीनिंग इसलिए शुरू कर दी, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो मैंने सोचा कि चलें जो भी, बजाय इसके कि अगर आप एक दफ़ा बैठ जाएँ ना तो फिर बिल्कुल ही बैठ जाते हैं, फिर उठने का दिल नहीं चाहता। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलें सुबह सुबह अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। इतनी ज़्यादा तो थी कोई नहीं, तो जो भी ज़रूरी काम है उनको कर लें। तो यहाँ पे ये है कि मैंने मशीन वगैरह और ये वैक्यूम वगैरह कर लिया था। तो उसके बाद अभी यहाँ पे इसको ना मैं फ़र्श को क्लीन कर रही हूँ। ज़रूरत होती नहीं है लेकिन पाकिस्तान में जो हम लोग सफाइयाँ कर कर के हमको आदत तो हुई होती है ना, तो इसलिए ये हर रोज़ मेरी तो ये आदत है कि मैं ज़रूर जो है ना इसको इस तरह से स्प्रे करके ना तो इसके ऊपर से ये माप लगा लेती हूँ। तो अभी यहाँ से ये सारा कुछ मैं करूँगी और अभी यहाँ पे मैं मेरी ये जो गली है इसी को साफ़ कर रही हूँ। तो मेरी मनी प्लांट आजकल बड़ी येलो येलो होती जा रही है, पता नहीं क्यों। इसकी कोई मेरी तरह से लगता है कि सेहत को ठीक नहीं है। प्रॉपर इसको मैं पानी वगैरह दे रही हूँ, हालांकि मुझे पौधों की हिफाजत करना बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल मुझे नहीं पता चलता कि इनकी हिफाजत कैसे की जाती है। जबकि जो है ना वो मेरी वालिदा साहबा जो है ना वो उनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अगर उन्होंने किसी चीज़ की केयर की है तो या तो वो पौधे थे और या फिर ये है कि वो कोई ना कोई पेट घर में रखती थी, तो उनका बड़ा उनको ख्याल होता था। तो इतनी वो इनकी केयर करती थी कि बच्चों से भी ज़्यादा इन चीज़ों की वो केयर करती थी। तो बहरहाल जी, आपने आज जो है ना वो मेरी जो थंबनेल है उसके ऊपर ज़रूर एक चीज़ देखी होगी। तो आज हम उसी के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं, आपसे डिस्कस भी करते हैं, आपसे पूछते भी हैं और कुछ अपनी जो राय है उसका भी इज़हार करते हैं।
اور بڑی ایک عجیب قسم کی مشکل میں ہم لوگ پھنس چکے ہیں اور سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب اس بارے میں کیا کیا جائے۔ تو آپ سے جو ہے نا وہ میں پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو ضرور اپنی رائے کا اظہار اس میں ضرور جو ہے نا سننے کے بعد ضرور کیجیے گا نا۔ تو سٹارٹ یہیں سے لیتی ہوں کہ میں تھوڑا سا آپ کو اپنا جو ہے نا وہ اپنی تھنکنگ بتا دوں، تو اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے۔ پتہ نہیں آج اس ٹاپک پہ بات ہو سکے گی کہ نہیں، لیکن مجھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا آپ کو بہت ضروری تھا۔ اصل میں نا میں بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ میں شروع سے نا میں کہہ لیں کہ ہم لوگ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں جو ہے نا گاؤں کی جو زندگی ہے نا وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ جبکہ میں اپنی بات کروں تو گاؤں کے میں نے اگر رہی بھی ہوں گی تو میں کچھ عرصہ ہی وہاں پہ میں نے قیام کیا ہوگا زیادہ تر، کیونکہ ہماری فیملی کے جو ممبرز تھے وہ جابز وغیرہ کرتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جاب کے سلسلے میں آپ کو گاؤں سے گاؤں چھوڑ کے جانا پڑتا ہے جہاں پہ آپ کی جاب ہوتی ہے۔ بچے ہیں وہ بھی اسکولوں میں جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو اسی طرح سے جہاں پہ آپ کی جاب ہوتی ہے تو وہیں پہ رہائش اختیار کرنا پڑتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بتانا یہ چاہ رہی تھی، تو موسٹلی جو ہے نا وہ میں اپنے دادا دادی کے پاس رہی ہوں، امی ابو کے پاس نہیں رہی۔ امی ابو جو تھے وہ شہر میں رہتے تھے، اور دادی دادا جو تھے وہ ایک قصبہ تھا وہاں رہتے تھے، کیونکہ میرے دادا ابو کی وہیں پہ جاب تھی تو وہیں پہ ہم لوگ رہتے تھے۔ لیکن مجھے شروع سے نا اپنا گاؤں بہت پسند تھا۔ گاؤں کی جو مٹی ہے اس سے مجھے بہت پیار تھا۔ گاؤں کا جو آب و ہوا ہے اس سے مجھے بہت ہی کہہ لیں کہ پیار کہہ لیں، محبت کہہ لیں، عشق کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں کہ وہ تھا۔ گاؤں کی جو گلیاں ہیں نا وہ مجھے انتہائی زیادہ عزیز ہیں۔ گاؤں کے لوگ جو ہیں نا وہ میں دیکھ کے میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ میں اب آپ کو گاؤں کی کون سی چیز کا میں بتاؤں آپ کو۔ وہاں کے در و دیوار جو بے شک کچے ہیں، پکے نہیں ہیں، اس کے باوجود ان سے اتنی انسیت اور اتنا پیار ہے نا کہ اگر میں کسی لمحے بھی سوچیں کہ میں اگر اپ سیٹ ہوں نا تو میں اپنے گاؤں کے حوالے سے نا سوچ کے نا تو مجھے بہت دلی سکون اور بہت ہی جو ہے نا وہ اچھا سا احساس ہونے لگتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ اتنی لمبی تمہید ماننے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے درمیان، ہمارے گھر میں نا ایک جو ہے نا وہ ایک بحث شروع ہو گئی ہے، اس حوالے سے یہ تمہید کو باندھنا بے حد ضروری تھا۔ تو ہم لوگ جو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ہم لوگ جو ہے وہ جاب کے سلسلے میں وہ شہر اور قصبوں میں، اور قصبوں سے پھر اب ملکوں سے بھی دور کہہ لیں کہ آ گئے ہیں۔ تو اپنے وطن کی جو ہے وہ یاد، اپنے وطن کا پیار جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ دل میں رہتا ہے، وہ نکل نہیں سکتا۔ مجبوری کے تحت ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، ہمارا یہاں پہ روزگار ہے، ہمارے یہاں پہ ہر طرح کے ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ ہم ایک سمجھ لیں کہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ کا لازمی جز ہو گیا۔ تو بہرحال جو بات میں کرنا یہ چاہ رہی تھی کہ جب ہم لوگ وہاں ہوتے تھے تب بھی مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں بار بار جو ہے نا، کیونکہ مجھے اور میرے ابو کو نا گاؤں بہت زیادہ اچھا لگتا تھا، تو میں ہر وقت جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک ہی بات پہ ڈسکس کرتی تھی۔ جب بھی ہم لوگ اکٹھے بیٹھتے نا تو میں خسر پسر کرنے لگتی تھی کہ میری امی کو گاؤں کی زندگی اتنی پسند نہیں تھی۔ وہ بولتی تھی کہ گاؤں میں جو ہے نا لوگوں کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہاں پہ گاسپس ہوتی ہیں اور مطلب بڑے فتنے فساد ہوتے ہیں۔ اور میری امی جو ہے نا وہ بہت دوسری طرح کی طبیعت کی تھیں، ان کو اول تو لڑائی جھگڑے آتے ہی نہیں تھے، اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہو جائے نا تو وہ جان چھڑاتی پھرتی تھیں کہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا ان میں نہیں پڑتی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں ظاہر ہے آپ سارے آگے پیچھے ریلیٹیو رہ رہے ہوتے ہیں، تو آپس میں لڑائی جھگڑے تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ وہ فتنے فساد تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو امی اس وجہ سے نا وہاں سے جان چھڑانا چاہتی تھیں۔ تو میں جب بھی بیٹھتی تھی نا تو میری ایک ہی رٹ ہوتی تھی ابو کے پاس بیٹھ کے کہ ابو جی پلیز جو ہے نا وہ ہم لوگ گاؤں موو ہو جاتے ہیں۔ اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں کچھ عرصے کے لیے جو ہے نا میں نے ٹیچنگ کی، اور مجھے جو ہے نا وہ شہر سے میں سب کو لے کے نا گاؤں موو ہو گئی۔ تو جو میرا ٹائم تھوڑا سا گزرا وہاں پہ 1-2 سال جو ہے نا وہ میں نے گاؤں میں گزارے، تو اس کے بعد پھر میری شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد پھر میں یہاں پہ UK میں آ گئی۔ تو اس وجہ سے نا وہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ امی جب بھی میں بیٹھتی تھی نا تو ہم لوگ، میں اور ابو اگر بات کر رہے ہوتے تھے نا تو امی کو ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا ابو کے کان بھر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ گاؤں میں ہو، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی ٹاپک ہوتا نہیں ہے۔
تو اس کو یہ ہے کہ یہ کہتی ہے کہ گاؤں جانا، جس دن گاؤں گئی نا وہاں پہ رہی نا 4 دن، تو اس کو لگ پتہ جائے گا تو واقعی وہ جو 4 دن میں وہاں پہ رہی وہ لگ تو پتہ گیا، لیکن لوگوں کے حوالے سے وہاں کے جو رہنا تھا وہ مجھے اچھا نہیں بلکہ بہت ہی اچھا لگا۔ تو وہاں سے جو ٹرین گزرنے کی آواز ہوتی تھی وہ اتنی فیسینیٹ کرتی تھی کہ شروع میں 1-2 دن جب گئے، کیونکہ ہمارے بالکل گھر کے پاس سے گزرتی ہے، تو وہ سوتے سوتے جو ہے نا ایک دم سے وہ آنکھ کھل جاتی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ اسی ٹرین کی آواز میں ہی ہمیں بڑا مزہ آتا تھا اور بڑا اچھا لگتا تھا۔ تو قصہ یہ ہے جی، یہ قصہ اب جو میں نے تھمبنیل پہ لگایا ہے کہ ہمارے درمیان بھی کچھ اسی طرح کا قصہ جو ہے وہ چل نکلا ہے۔ تو میں یقیناً اپنی اس بات کو یہیں پہ جو ہے نا یہیں تک رکھوں گی، اور اس بات کو میں آگے جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں چلاؤں گی کہ یہ بات میں نے کیوں کی اور کس وجہ سے کی۔ آپ لوگوں نے مجھے اس بارے میں تھوڑا سا بتانا ہے کہ شہر کی زندگی زیادہ اچھی ہوتی ہے یا گاؤں کی زندگی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ مجھے تو پتہ ہے کہ آپ لوگ موسٹلی جو ہیں میری جو رائے ہے اس سے ایگری کریں گے، اور آپ کہیں گے کہ آپ کو سب کو جو شہروں میں بھی رہ رہے ہیں، گھر بھی بنا لیے ہیں، لیکن ان کو جو ہے نا وہ گاؤں کی زندگی زیادہ پسند ہے۔ تو بس اسی حوالے سے جو ہمارے درمیان جو قصہ ہے نا، کیونکہ یہ ابھی آج جو ہے نا میں نے آپ کو صرف اس قصے کا انٹروڈکشن دی ہے، تو وہاں پہ آگے جا کے جب میں آپ نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گی تو مجھے آپ سے مشورہ چاہیے کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ تو باقی آج کا ولاگ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، آپ کو کس طرح کا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، مجھے بتائیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ اسی طرح سے رابطہ بڑھائے رکھیں اور اسی طرح سے ملتے رہیں گے، اور جیسے کہ میں آپ کو کہتی ہوں میری یوٹیوب فیملی، تو میری یوٹیوب فیملی ہی بنی رہے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے رابطے میں رہوں گی، اور اسی طرح سے گپ شپ ہوتی رہے گی، ایک دوسرے سے بات چیت ہوگی۔ تو پلیز جو ہے نا وہ اپنی جو خیالات ہیں ان کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آج کا ولاگ جو ہے یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا، جیسا بھی لگا تو اس کا ضرور آپ نے مجھے بتانا ہے۔ تو اب چاہوں گی آپ سے اجازت، دل تو نہیں چاہتا لیکن اب اس سے زیادہ لمبی میں ویڈیو بنا بھی نہیں سکتی کہ میں اب آپ کے ساتھ طویل بات کروں، کمپلیٹ بات کروں۔ تو چلیں، یقیناً جو ہے نا وہ کچھ کسی حد تک آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔